روؤں تو کس کے سامنے، دکھڑا سناؤں تو کسے، درد دل دکھاؤں تو کسے؟ ہمارے ہی بچے آج قرآن سے ناشنا ہے، وہ قرآن ان کو پڑھنا نہیں آتا، قرآن کی تلاوت ان کو نہیں آتی، ہمارے بوڑھوں کو قرآن کے الفاظ کا تلفظ نہیں آتا، ہمارے گھر روشنی سے چمک رہے ہیں اس بجلی کے کمکموں سے، ہمارے یہاں سولر سسٹم لگا ہوا ہے، ہمارے پاس بیٹریاں ہیں جن سے ہم نے گھروں کے در و دیوار کو روشن کیا ہوا ہے، مگر یہ دل، یہ دل جسے قرآن کی آیتوں سے روشن ہونا چاہیے تھا، اس میں اندھیرا ہے اور اس میں سیاہی ہے۔ ایمان مضبوط ہوتا ہمارا کہ ہمارے ایمان سے فولاد ٹکر کھا کے واپس چلا جاتا، ہمارے ایمان کو دیکھ کر کے شیر واپس لوٹ جاتا، ہمارا ایمان دیکھ کر کے سمندر کی موجیں اپنا رخ بدل لیتی، ہمارا ایمان دیکھ کر کے ظلم کے اندھیرے کافور ہو جاتے، جس طرح ایک شمع ہزاروں اندھیروں کے لیے کافی ہے، ایک برق اندھیریوں کو سمیٹنے کے لیے کافی ہے، وہ ایمان کی روشنی ہمارے سینوں میں ہوتی اور ہمارے سینوں سے ایمان کی کرنیں پھوٹ رہی ہوتی، جس طرح اس بلب سے روشنی پھوٹتی ہے، ہمارے سامنے کوئی اندھیرا دل دیکھ رہا تھا، ہم اس میں روشنیاں کر ڈالتے، مگر ہم نے آج اپنے دل کے دروازوں کو بند کر دیا، دریچوں کو بند کر لیا، قرآن کے لیے ہم نے اپنے دل کے دروازے اور دل کی کھڑکیوں کو بند کر رکھا ہے اور اس پر تالے لگا رکھے ہیں، اور دنیا کی قومیں ہم سے کہتی ہیں ہمارے دلوں میں اندھیرا ہے، ہمیں قرآن کی روشنی کا نور دے دیجئے، مگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس خزانے پر سانپ کی طرح بیٹھتے ہیں جو خزانے کو زمین سے سانپ نکالنے نہیں دیتا ہے۔ تم دنیا کے لیے اس لیے آئے تھے کہ پوری دنیا میں تم یہ کہتے آؤ قرآن کی چھاؤں میں بیٹھ جاؤ، یہاں تمہیں تپتی ہوئی دھوپ سے چھٹکارا مل جائے گا، آؤ قرآن کی چادر کے اندر آ جاؤ، تمہیں سکون مل جائے گا۔ آج دنیا کی دوسری قومیں ویسٹرن کنٹریز کے لوگ جہاں سکون تلاش کر رہے ہیں، ہم ان سے کہتے کہ سکون نائٹ کلبوں میں نہیں ہے، ہم ان سے کہتے کہ سکون زنا کے اڈوں پر نہیں ہے، ہم ان سے کہتے کہ سکون شراب کے جاموں میں نہیں ہے، ہم ان سے کہتے کہ سکون نشے کے انجیکشنوں میں نہیں ہے، ہم ان سے کہتے کہ سکون اس میں ایک بڑیا میں نہیں ہے، ہم ان سے کہتے کہ سکون ناچنے والے گانے والے کسی طوائف کے پیروں کے گھنگروں میں نہیں ہے، اگر سکون ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد ہے۔ یہ ہوتا اور وہ پھر نائٹ کلبوں سے لوٹ کے واپس آتے، کبھی کسی مسجد میں آتے، کبھی کسی ولی کی چوکھٹ پر آتے، اور کبھی کسی اہل اللہ کے دروازے پر آتے، شرابوں کے جام توڑ دیتے، طوائفیں اپنے پیروں کے گھنگرو توڑ کر نکل جاتی، مگر جب ہمارے دلوں میں ہی کچھ نہیں رہا، دل ہمارے سیاہ ہو، اس دل میں مال کی محبت، اس دل میں عہدے کی محبت، اس دل میں منصب کی محبت داخل ہو گئی، جب ہم اپنا ایمان چند چکوں میں بھیج ڈالے، جب ہم اپنا ایمان چند کوڑیوں میں بھیج ڈالے، جب ہم اپنا ایمان چند سکوں میں بھیج ڈالے، جب ہم اپنا ایمان شراب کی ایک قطرے میں بھیج ڈالے، جب ہم اپنا ایمان اس نیک کی ایک پڑیوں میں بھیج ڈالے، جب ہم اپنا ایمان ایک ممبری کی سیٹ کے لیے بھیج ڈالے، جب ہم اپنا ایمان محض کرسی پر بیٹھنے کے لیے بھیج ڈالے، خدا کی قسم یہ صحابہ کرام اور قرآن پر ایمان لانے والی پہلی قوم تھی جس نے قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر تمام چیزوں کو طلاق دے دی تھی اور چھوڑ دیا تھا، اور یہ کہا تھا اے قرآن بتا ہمیں زندگی کیسے گزارنا۔ تو قرآن نے کہا، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ عمل کی نیت سے بیٹھے، ضرورت ہے اس وقت جس طرح جب سخت سردی پڑتی ہے تو آپ کوئی انگیٹھی اپنے گھر میں جلاتے ہیں اور ہیٹر جلا کر بیٹھتے ہیں، اور جب گرمی کا موسم آتا ہے تو آپ اس میں کولر، پنکھے اور اپنے اے سی شروع کرتے ہیں تاکہ گرمی سے حفاظت ہو۔ معاشرہ مسلمانوں کا تباہ ہو چکا ہے،
قوم پوری تباہی کے دہانے پر اس طرح کھڑی ہے جس طرح قرآن نے اس کا منظر کھینچا ہے 1450 برس پہلے. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر بیٹھے تھے جیسے ندی کا کوئی کنارہ ہوتا ہے اور اس میں سے ریت نکالتے نکالتے وہ ڈھایا بن جاتا ہے. اس طرح تم اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، قریب تھا کہ جہنم میں گر جاؤ. وَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس سے نکال لیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر جہاں 1400 برس پہلے یہ انسانیت جہالت کے اندھیروں میں پھٹی ہوئی تھی، ڈوبی ہوئی تھی اور اس کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، اسی طرح پھری جہالت کے کٹڑ اندھیروں میں گر گئی. ایسے میں ضرورت ہے کہ جس کے پاس چراغ ہو وہ چراغ لے کر دنیا کو راستہ دکھائے، جس کے پاس قندیل ہو وہ قندیل روشن کرے، جس کے پاس کوئی موم بتی ہو وہ موم بتی ہی جلا دے، جس کے پاس کوئی ستارہ ہو وہ ستارہ کو روشن کر دے. جس طرح جگنو رات کے اندھیرے میں چمکتا ہے اس طرح اگر تمہارے پاس کوئی چمک اور کوئی روشنی موجود ہے اس روشنی کو لے کر باہر نکلو. یہ وقت جو دنیا پر آیا ہوا ہے یہ ظلم کا ہے، ستم کا ہے، ججاتیت کا ہے، قہریت کا ہے، جباریت کا ہے. انسانیت 1400 برس پہلے کی طرح آج پھر سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، ویاکل ہے، بے چین ہے، اسے راہ نظر نہیں آ رہی. مائیں آپ کو روتی نظر آئیں گی، باپ فریاد کرتے نظر آئیں گے، بیٹیاں ہچکیاں لیتے نظر آئیں گی، کمزور تڑپتا ہوا نظر آئے گا. زخموں سے چور انسانیت مرہم کے لیے فریاد اور بھیک مانگ رہی ہوگی مگر کوئی اسے مرہم دینے والا نہیں ہوگا. اے انسانیت کے سب سے عظیم ترین گروہ، اے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، تمہارا نام کسی حکومت میں، تمہارا نام کسی بادشاہ نے، تمہارا نام تمہارے آبا و اجداد نے، تمہارا نام تمہارے کنبے اور قبیلے کے سردار نے مسلمان نہیں رکھا. تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے. اس نے کہا ہے ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. اللہ نے تمہیں مسلمان کہہ کر کہا. اس نے تمہیں خطاب دیا ہے ملت ابیکم ابراہیم هو اجتباکم، اس نے تمہیں منتخب کیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے تمہارے دین میں کوئی حرج اور کوئی تنگی نہیں رکھی. وہ رب تمہیں پکار رہا ہے روئے زمین پر. اگر اللہ عرش اعظم سے زمین پر نیچے نظر ڈالے تو بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کسے اپنا کہہ کر پکارے گا؟ وہ اگر اپنا کسی کو کہے گا تو تمہیں اپنا کہے گا. اس کے نام پر گھر کون بنائے گا؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر. اللہ کے گھروں کو آباد کون کرے گا؟ تمہیں ہی اللہ نے کہا کہ تم اس کے گھروں کو آباد کرنے والوں ہو. دو چادریں لے کر ایک لپیٹ کر اور ایک